سبسکرائب کریں مدر ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پریگنینسی کے دوران خوراک کے بارے میں بات کریں گے کہ کتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ایک ماں کو اور کون کون سی غذائی اجزاء سے بھرپور خوراک لینی چاہیے ماں کو، جس سے بچہ صحت مند پیدا ہو، اور اس کے علاوہ ویٹ گین کرنا چاہیے پریگنینسی کے دوران۔ اس سے ریلیٹڈ، پریگنینسی اور خوراک سے ریلیٹڈ ہماری اس مفید اور معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ خوراک کی ضرورت میں اضافہ کتنا ہونا چاہیے۔ پریگنینسی کے ابتدائی 3 ماہ میں خوراک میں اضافے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ حمل کے آخری چند ماہ میں خوراک میں تھوڑے سے اضافے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دگنا کھانے کی ضرورت نہیں۔ جتنی بھوک محسوس ہو اتنا ہی کھائیے، بہت زیادہ نہ کھائیے، کیونکہ بچہ خوراک کی مخصوص مقدار ہی لے گا۔ باقی خوراک صرف آپ کے بدن کو موٹا کرنے میں استعمال ہوگی، اس لیے مناسب مقدار میں کھانا کھائیے۔ ایسی خوراک کھائیے جس میں تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا 1 گلاس ضرور پئیں۔ حمل کے دوران میں وٹامن، نمکیات، پروٹین اور آئرن کی نسبتاً زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جو خوراک سے مکمل طور پہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آئرن اور وٹامن کی ٹیبلٹس لے سکتی ہیں۔ وزن میں اضافہ۔ پریگنینسی کے دوران میں وزن میں اضافہ حمل سے پہلے والے وزن کا 20% حصہ یعنی 10 سے 40 کلو ہو تو مناسب ہے۔ بعض اوقات حمل کے پہلے چند ماہ میں وزن میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ایک عورت کے وزن میں اضافہ دوسری عورت سے مختلف ہوتا ہے، تاہم وزن ہر ماہ باقاعدگی سے چیک کرانا چاہیے، کیونکہ وزن میں بہت کم اضافہ بچوں کی نشوء میں کمی کی نشانی، جبکہ وزن میں بہت زیادہ اضافہ ماں کے بدن میں بہت زیادہ سوجن کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے باقاعدگی سے چیک اپ کروائیے۔ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے وقت اپنا پریگنینسی کارڈ ساتھ ضرور رکھیں، جو کہ بنا کے دیتے ہیں ہاسپٹل والے یا آپ کی ڈاکٹر، جس میں آپ کا ہر ماہ کا آپ کا ویٹ اور ہر ماہ کا آپ کے بلڈ پریشر اور منتھلی چیک اپ کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں تو ضرور لے کے جائیں۔ نیکسٹ ہے کھانا کھانے میں باقاعدگی۔ دوران حمل باقاعدگی سے کھانا کھائیں۔ تھکاوٹ اور متلی کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آرام اور کھانے کی ضرورت ہے۔ متلی اور کمزوری عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب کھانے کی کمی کی وجہ سے خون میں شوگر لیول کی کمی ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ دن میں ایک مکمل کھانا کھانے میں کمی نہ کریں، کیونکہ اس سے متلی، کمزوری اور تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں ہو، کیونکہ خوراک ماں اور بچہ دونوں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 1، دودھ کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ حاملہ خواتین کو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے، خاص طور پر رات کو سوتے وقت دودھ ضرور پینا چاہیے۔ گندم۔ حمل کے دوران میں ریشے دار غذائیں مثلاً گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہاضمے کے لیے مفید ہے اور قبض کو شاہ ہے۔ یاد رکھیں، پریگنینسی کے دوران قبض بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اور بہت ہی نقصان دہ، اس لیے ایسی غذائیں لازماً استعمال کریں جس سے آپ کو کم سے کم کانسٹیپیشن کی شکایت ہو۔ سبزیاں اور پھل جسم کو وٹامن پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں، اس سے بھی کانسٹیپیشن نہیں ہوتی۔ تیل، آئلی چیزیں۔ حمل کے دوران میں زیادہ تیل، مرچ، مسالے والی اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرہیز کریں۔ گوشت جسم کو پروٹین فراہم کرتا ہے، جو آپ کے بچے کی نشو کے لیے نہایت اہم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پریگنینسی کے دوران میں کلیجی کھانے سے پرہیز کریں، اس میں بہت زیادہ وٹامن اے ہوتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ بہت زیادہ وٹامن اے بچے کے جسمانی اعضاء کی بناوٹ کو متاثر کرتا ہے، اسی لیے کلیجی کھانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ گوشت جو ہے اس کو ضرور اپنی خوراک میں شامل کریں۔
نمک، حمل کے دوران میں جتنا ممکن ہو کم نمک استعمال کریں۔ نمک سوجن کا باعث بنتا ہے اور بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے۔ پانی، پریگنینسی کے دوران میں بہت زیادہ پانی پینا چاہیے۔ آپ کو دن میں تقریباً 8 سے زیادہ گلاس پانی پینا چاہیے۔ تقریباً 2.5 لیٹر پانی مسٹ ہے ایک پریگننٹ خاتون کے لیے۔ پانی قبض کشا ہے۔ نیکسٹ ہے کافی۔ حاملہ خواتین کو کافی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کافی کا استعمال مسکیریج کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ حمل کے ابتدائی 12 ہفتوں میں چونکہ بچے کی نشوونما کا دور بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے کافی سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ مونگ پھلی، دوران حمل اور بچے کو دودھ پلانے کے دوران میں مونگ پھلی کا استعمال سے پرہیز کریں۔ خصوصاً جن خاندانوں میں الرجی کا مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو کم سے کم 3 برس تک مونگ پھلی سے دور رکھیں، کیونکہ مونگ پھلی یا اس سے تیار کردہ اشیاء سے بچے کا تعلق جتنا جلد پیدا ہوگا الرجی کا امکان اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سی خوراک استعمال چاہیے۔ مزید ہماری ویڈیو پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو ہے جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ کون سی خوراک پریگنینسی میں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے اور کون سی خوراک حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ضرور کھانی چاہیے۔ ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ہماری پلے لسٹ کو ضرور چیک کیجیے جس میں پریگنینسی سے ریلیٹڈ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، مفید اور معلوماتی۔ ہمارے چینل مدر ڈائری میں آپ کو ملے گی مدرس کی ہر پرابلم کا سلوشن، چاہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو یا آلریڈی جو مائیں ہیں ان کو بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، کوکنگ ٹپس ہوں یا کھانا پکانے کی ریسیپی ہو یا گھر میں موجود کسی بھی پرابلم کا سلوشن ہم آپ کو دیں گے ہمارے چینل مدر ڈائری میں۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کر دیا کریں اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ہونے والے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔